بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ کامیابی پانے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ دین کی دعوت، یہاں تاکید کے لیے اپنے آپ اور آپ کو چکنا کرنے کے لیے مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ شرط جب نہ ہو، کنڈیشن جب نہ ہو، تو اس کنڈیشن کے ساتھ جو نتھی بات ہے وہ بھی نہیں ہوتی. ایسے دو گے سودا ملے گا، ایسے نہیں دو گے تو سودا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. تو کامیابی کا پانا کون بندہ ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی ہے ایسا؟ میرے خیال میں تو کوئی ایسا نہیں. اور کامیابی کے پانے کے لیے رب العالمین نے، کسی عالم، فلاسفر، طبیب نے نہیں، رب العالمین نے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنڈیشنز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کہ ہم دین کی دعوت. اب جب دین کی دعوت نہ دیں گے تو کامیابی کدھر سے آئے گی؟ کدھر سے آئے گی؟ اسی سلسلے میں ہم نے کل کے سبق میں سورہ التوبہ اس کی آیت کریمہ 71 اور آیت کریمہ 72 پڑھی. پڑھ چکے ہیں؟ یہی پڑھ وہ پڑھ رہے تھے. پھر ابتدا سے ترجمہ عرض کرتا ہوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون، مددگار، دوست. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ تعالیٰ کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک، وہ لوگ، سیرحمہم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں. وہ لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور نہایت، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، نہایت حکمت والے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے. رخ چاہیے آیات کریمہ پر نگاہیں جمائیے. المؤمنین والمؤمنات، ان سے مراد کون سے مومنین اور مومنات ہیں؟ ماشاءاللہ، جن کا ذکر اللہ پاک نے کیا. شیخ صاحب جی بات سمجھ آ رہی؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے. کون سے؟ جو ایک دوسرے کے معاون ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی اور ان کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں. پھول کے بعد بیان اور پھر اور کیا ملے گا؟ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے. کس چیز کا؟ جنات، باغات کا. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو جن باغوں کے نیچے نہریں بہیں وہاں قحط سالی آ سکتی، وہاں شادابی، تازگی، اس میں کبھی کمی ہو سکتی ہے. خالدین فیہا، باغ بھی ہمیشہ سرسبز و شاداب، اور رہنے والے کتنے دن کے لیے، کتنے سال کے لیے، کتنی مدت کے لیے؟ خالدین فیہا. انسان دنیا میں جتنی بڑی آسائش پہ ہو، جب وہ اس آسائش کے اس سے چھن جانے کے متعلق بات ہو تو پریشان ہو جائے. لیکن دنیا کی کوئی آسائش ایسی نہیں جو دائمی. کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو دائمی ہو. جب انسان خود دائمی نہیں تو جو انسان کے پاس آسائشیں ہیں وہ دائمی کیسے ہو سکتی؟ لیکن وہاں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے. ومساکن طیبہ، اور رہائش گاہیں پاکیزہ. فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں. اور کیا ملے گا؟ ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالی کی رضا، اور یہ سب سے بڑی نعمت. اور اللہ تعالی کی رضا اکبر، سب سے بڑی. ذالک، وہ ابھی ساتھ ذکر ہے لیکن فرمایا کیا؟ وہ کسی اس کی شان کو، اس کی شان کی بلندی کو واضح کر دے. ذالک، وہ ہوا کا معنی یہاں ہے ہی. الفوز، کامیابی. کیسی؟ العظیم، بہت بڑی. کیا ترجمہ ہوا اس آخری ٹکڑے؟ وہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایک سے زیادہ باتیں ہیں، غور نگاہ جمائی. ذالک، پہلی بات وہ اس کامیابی کی عظمت کو بیان کرتے. ہوا ہی، اس کے علاوہ جو کامیاب پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بہت کچھ بن گیا، وہ بہت بڑی کامیابی نہیں. اور یہ بننا کوئی ناجائز نہیں، جائز کاموں کے اعتبار سے بھی جتنی چاہے کامیابی ہے، لیکن یہ بہت بڑی کامیابی نہیں. بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ آدمی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو. اور جنتوں میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. آیت کریمہ سے استدلال. اس آیت کریمہ سے دلیل کس طرح لی گئی؟ اللہ تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں درج ذیل 5 صفات ذکر فرمائی. نمبر 1، اہل ایمان کا دوست ہونا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا دوست. نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل سر انجام دینا. نمبر 3، نماز قائم کرنا. نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 5، اللہ تعالی اور ان کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। और इन सिफात वालों से दो वादे बयान फरमाए। नंबर एक, दुनिया में उन्हें अपने फैजान रहमत से नवाजेगा। ला इलाहा। हम कितनी दफा कहते हैं या अल्लाह रहम कर, कहते हैं कि नहीं? और जरूरत भी है कि नहीं? तो आज के सबक में ये नुस्खा लेके जाएं, ये वजीफा लेके जाएं। जो शख्स चाहे कि उस पर दुनिया में अल्लाह की रहमत हो, क्या करे? ये 5 खूबियां अपने में लाने के लिए अल्लाह से सवाल भी करे और सड़तोड़ कोशिश भी करे। दुनिया में उन्हें अपने फैजान रहमत से नवाजेगा। और इसका जिक्र दर्जे ज़ैल अल्फाज में फरमाया, उलाइक, वो लोग, सरहमुहुमुल्लाह, यकीनन अल्लाह उन पर रहम फरमाएंगे। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, अजीज, सब पर गालिब है, सब पर गालिब है। तो जब वो रहम फरमाना चाहेंगे, कोई रुकावट बन सकेगा? कितनी दफा इंसान किसी के साथ नेकी करना चाहता है लेकिन रुकावट आ जाती। तो अल्लाह की जो रहमतें हैं इन 5 सिफात वालों पर, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं कि वो सब पर गालिब है। हकीम, निहायत हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से ये 5 सिफात मुझे, आपको, हमारे कुंबों को, बहन भाइयों को, उनके कुंबों को और पूरी उम्मत को अपनी रहमत से अता फरमा। ऐ मौला करीम, हमारी मजलिस को मुबारक बना, कहने सुनने की गलती को मुआफ फरमा। और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अतबाही इला यौमिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।